وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے. جبینوں پر نہ ہوتا نقص کر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ میری اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ کہیں جگہ خالی ہے تو آپ ذرا آگے آنے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ شعبان ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک ہے. مسلمانوں کو ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کر لینی چاہیے، ابھی سے ہی ان کو تیاری کرنی چاہیے، تاکہ جب رمضان جس طرح شادی کا موقع آتا ہے گھر میں تو بندہ پہلے سے پوری تیاری کر لیتا ہے، تاکہ شادی کے دن کوئی کام باقی اور شادی کا جو خوشی کا موقع ہے وہ خوشی اٹھا سکے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم رمضان کی پوری تیاری کریں، تاکہ رمضان میں ہمیں قرآن پاک ختم کر سکے، تراویح اچھی طرح پڑھ سکے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے. ابھی سے ہمیں پوری کوشش اور اسی کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، تاکہ رمضان میں زیادہ کام اگر آئے گے تو ہم عبادت، اور کئی ایسے نوکریاں بھی لوگوں کی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ لوگ روزے بھی نہیں رکھ پاتے. زندگی بڑی مختصر ہے، آپ اس پہ غور کریں اور ابھی سے تیاری کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں دل کھول کر کے ہم اللہ کو وقت دے سکیں. یہ 3 مہینے بڑے بابرکت ہیں. رجب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ یہ حضور کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے. رجب یہ بھی بتایا گیا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ یہ ایک جنت کی نہر کا نام ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اللہ نے بنایا ہے. اور اس کا پانی وہ پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے. جو رجب کے مہینے میں زیادہ نہ ہو تو کم سے کم 3 روزے رکھ لے. کتنے؟ 3. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے میں 3 روزے رکھے گا، جو رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ مختصر میں نے فضیلت آپ کو بیان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں
سب سے بڑی جس کی یاد منائی جاتی ہے وہ عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن شنجری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد مناتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا عرس آ رہا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کی زندگی ایک طویل ہے، آپ کی سیرت بہت لمبی ہے، وقت اتنا نہیں رہتا ہے میں آپ کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں اور اس سے ہم کچھ درس لیں۔ وہ غریب نواز جو ہمارے ہیں تو ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے، ہم نے ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو کتنا اچھا بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی بڑی اعلیٰ زندگی ہے، بڑی مکمل اور بڑی اچھی زندگی آپ کی گزری ہے، اور آپ کی زندگی سے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو آپ نے جہنم کی آنکھ سے بچایا، جہنم کی آنکھ سے بچا کے لوگوں کو جنت کی طرف موڑا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو نہیں بچا سکتے، کم سے کم اپنے گھر کے لوگوں کو تو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں انہیں واپس لا کر کے مسجد کی طرف ہو یا علم کی طرف ہو اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، بتایا جاتا ہے کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں آئے، آپ کی والدہ کا نام ہے نور بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پیٹ میں آئے آپ کی ماں بیان کرتی ہے کہ جب میرے بیٹے کے جسم میں اللہ نے روح کو ڈالا، اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ جب جان آتی ہے بچے کے اندر تو بچہ حرکت کرتا ہے، اور ماں کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عام انسان نہیں، اللہ نے کامل ولی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی ماں بیان کرتی ہیں جب میرا بیٹا حسن پیٹ میں تھا، جب میں تنہائیوں میں ہوتی تو اللہ اللہ کی آواز سنا کرتی تھی۔ ذرا محبت سے بولے اللہ اللہ کو کوئی یاد کرتا ہو، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، میں ایسی آواز سنتی تھی۔ اب آپ اکیلی رہتی، تنہائیوں میں ہوتی، آپ کہتی میں حیران اور پریشان ہو جاتی کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے، کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ تنہائی میں ہوگا اور اس طرح کی آوازیں سنے گا تو ہو نہ ہو اس کے ذہن میں یہ خیال تو ضرور آئے گا، یہ کوئی اگر انسانی مخلوق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا تو فرشتے ہو یا جنات ہو۔ انسان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوگا۔ آپ کی ماں کہتی میں حیران ہو جاتی، پریشان ہو جاتی کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے۔ میری حیرانی اور پریشانی دیکھ کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اے نور بی بی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم آواز سن رہی ہو یہ کوئی اور نہیں، تمہارے پیٹ میں ہمارا بندہ حسن ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ ذرا آپ اس پہلو پہ غور کریں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماں کے پیٹ میں ہے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک ہمارے حالات ہیں، زندگی گزر رہی ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں جمعہ خدا یاد آتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جنہیں عید خدا یاد آتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جب تکلیفیں پڑتی ہیں تب خدا یاد آتا ہے، خوشی ہوتی ہے خوشیاں مناتے ہیں، جب کوئی انعام لگتے ہیں انہیں اللہ اس وقت یاد نہیں آتا، جب یہ مشغول اور فارغ ہوتے ہیں اس وقت انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ خدا یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، ہمیں چاہیے کیسے بھی حالات ہو، چاہے مکان میں رہے، چاہے دکان میں رہے، چاہے کھیت کھلیان میں رہے، کہیں پر بھی رہے، ہم اللہ کو نہ بھولے، جتنا ہو سکے اتنا اللہ کو یاد کر لے۔ یاد رکھے اللہ خود فرماتا ہے جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، اور اللہ کہتا ہے جو مجھے محفلوں میں یاد کرتا ہے۔ ہم تو انسانوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بہترین جماعت فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ غریب نواز رضی
کہاں یاد کرتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں۔ اللہ نے یہاں کیوں بھیجا ہے، یہ اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ تو ہم ہیں جو بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ ہم تو کوئی اور کام میں لگ گئے ہیں، نہ جانے کس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ ہمارے دن رات دیکھے، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہمیں صرف مال کمانے کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا؟ ایک وقت بھوکا رہ کر ہم اللہ کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمیں 3 وقت کھانا چاہیے تو چاہیے، اس کے لیے کمانا ہی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مسئلہ یہ ہو چکا ہے، یہ کام چل پڑا ہے۔ حالانکہ جو اللہ والے تھے ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں تھا، انہیں بھوک لگتی تو وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھوک لگے کہ نہ لگے، 3 ٹائم فکس کھانا یعنی کھانا ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں شادی ہو جو کام ہے وہ کرنے ہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ضروری ہے۔ اللہ نے حقیقت میں جس چیز کے لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، آج پتہ نہیں کسے یاد ہے اور کون بھول گیا ہے۔ تو غریب نواز اپنی پیدائش کا مقصد کبھی بھولے نہیں تھے۔ ماں کے پیٹ میں بھی انہوں نے یاد کیا اور زمین پر آ کر بھی ہمیشہ اللہ کو انہوں نے یاد کیا۔ آپ کی زندگی آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ آپ جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ایسی عمر جو بچے کھیلتے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری قوم کتنی کھیل میں مصروف ہے۔ آج تو ایسا لگتا ہے ہمارے لیے جمعہ کا دن عید کا دن مانا جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے جوانوں کے لیے اتوار کا دن، چھٹی کا دن، یہ ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ آپ دیکھیں صبح سویرے تیار ہو کر کے کیسے کھیلنے کے لیے شوق سے نکلتے ہیں، ایسا لگتا ہے زندگی کا ان کا یہی مقصد ہے۔ کئی لوگ فونوں کی گیم میں مصروف ہو چکے ہیں، کئی لوگ کیرم کے پیچھے، کئی لوگ فٹ بال کے پیچھے، کئی کرکٹ کے پیچھے، نہ اذان کا، نہ نماز کا، نہ مسجد کا کوئی خیال نہیں۔ غریب نواز کو جب بچوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو ہمارے معین الدین نے اس وقت فرمایا، اے بچوں، اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور آج تو کئی جوان تو اتنے بیوقوف ہیں کہ کھیلنے میں بھی شرطیں لگاتے ہیں جو حرام ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کرکٹ ہو یا کوئی بھی گیم ہو، اگر تم شرط لگاتے ہو تو یہ حرام، اور وہ پیسہ اگر تمہارے پیٹ میں جائے گا، نہ تمہاری نماز قبول ہے نہ تمہاری عبادت قبول ہے۔ تم جہاں جاؤ گے رحمتیں نہیں لعنتیں برسے گی، اور اگر ایسی حالت میں تمہارا انتقال ہو گیا تو یاد رکھنا یہ جسم کبھی جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، چاہے وہ گوشت کا طریقہ ہو، چاہے سود کا طریقہ ہو، چاہے جوا کا طریقہ ہو، چاہے شراب کا طریقہ ہو، چاہے کھیلنے میں شرط لگاتا ہو، جس طریقے سے بھی پیسے ہیں جو حرام راستے سے آتے ہیں، چاہے کمانے کا حرام راستہ یا کوئی بھی ہو، اگر ایسے پیسے تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں، یاد رکھو تم کھانا نہیں، تم جہنم کی آگ کھا رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو۔ حضرات محترم، آج ہمارا زیادہ وقت کھیلنے میں مصروف ہو گیا ہے، اور کئی لوگ تو فونوں میں اتنے بزی ہیں، ریکارڈ بنانے کے پیچھے پڑے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بچوں، اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی جسمانی ورزش کے لیے کھیلتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، ذرا دیکھیں ایک آخری بات آپ کے حوالے سے میں پیش کروں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بہ تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کی سیرت بڑی طویل ہے، یہ میں نے آپ کی بچپنے کی 2 باتیں بیان کی۔ ایک آخری بات، ابھی آپ کا بچپنا ہے کہ آپ کے والد اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا تھا جس کی آپ خدمت کرتے تھے، جو بھی پکتا شام کے وقت ان جو پیسے ہوتے نا اس میں سے 2 حصے کر دیتے، ایک اپنی ماں کو دیتے اور دوسرا حصہ سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ کے آتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ ہم اگر کماتے ہیں تو زیادہ تر ہم لوگ
اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور بہت پیسہ ہوتا ہے تو گھر میں آلتو پھالتو چیزیں لگا کر کے گھر کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری نظروں کے سامنے کئی ایسی سنستھائیں ہیں، کئی ایسی جگہ ہے، کئی ایسے غریب لوگ ہیں جنہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے شادیوں میں خرافات کر کے، برتھ ڈے پارٹی میں خرافات کر کے پیسے اڑا دیتے ہیں، لیکن وہ جگہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے حالات یہ ہیں، لیکن غریب نواز ابھی بچپنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آدھے پیسے وہ اپنی ماں کو دیتے اور آدھے پیسے غریبوں میں بانٹ کر کے آتے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ہمیشہ قریب رہا کرتا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں دنیا کے قریب نہیں ہونا، ہمیں کوئی حکومت کے قریب نہیں جانا، ہمیں عہدوں کے قریب نہیں ہونا۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں۔ اگر ان کے قریب ہو گئے تو زندگی بھی کامیاب